الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد مرتين فی سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عالمی امت مسلمہ کی ذبح حالی، پستی، ذلت، نکبت، افلاس اور اس کا واحد حل. دیکھیے، امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے اعتبار سے کم 130 کروڑ اور ہو سکتا ہے کہ 150 کروڑ. دنیا کی کل آبادی جو ہے وہ 600 کروڑ سے کچھ زائد ہے. گویا کہ ہر چوتھا یا کم سے کم ہر 5واں انسان مسلمان ہے، کلمہ گو ہے. پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہے اس زمین پر جو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں تلے رکھا ہوا ہے. فلپائنز، انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے جائیے، پھر آ جائے گا بنگلہ دیش، بھارت کے اندر بھی 18 کروڑ مسلمان، پھر پاکستان، یہ سالڈ بلاک جا رہا ہے، افغانستان، پھر ایران، اوپر یہ ترکستان کی سٹیٹس، پھر آگے جائیے اور یہ عرب ممالک اور موریتانیہ تک چلے جائیں، سب مسلمان. ہر طرح کے وسائل و ذرائع اللہ نے دیے، ہر طرح کی نباتات اس خطے میں ہیں، ہر طرح کی معدنیات اس خطے میں ہیں. آج کل جو سب سے بڑی دولت ہے پیٹرول، اس کے سب سے بڑے ذخیرے اس خطے کے اندر ہے، مسلمانوں کے خدمے تلے. اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے، ذلت ہے، پستی ہے. ہمارے وسائل پر اب ان کا قبضہ ہے. اب عراق کے اب تیل وہ ان کے پنجے میں آ گیا ہے. سعودی عرب کا تو پہلے ہی ان کے پاس تھا. اسی طریقے سے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں سے اکثر کی پالیسی وہاں بنتی ہے. ہماری حیثیت کوئی نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے. کسٹمی پرست کے بھیا کیسنی، تم ہو کون؟ G7 بیٹھیں گے، G8 بیٹھیں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے. کوئی مسلمان نہ G7 میں ہے، نہ G15 میں ہے، نہ 3 میں، نہ 13 میں. ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں بیٹھ کر. ابھی کنڈولیزا رائس آئی تھی پاکستان اور ہندوستان کے دورے پر، واپس جا کر کیا بیان دیا؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا ہوگا. غور کیجئے.
پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مستقبل ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، جب یہ ملک قائم ہوا تھا تو پوری دنیا میں عظیم ترین مسلمان ملک تھا، اب نہیں رہا۔ 1971 کے حادثے کے بعد اب جو ہے انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے تعداد کے اعتبار سے، نمبر 2 پر تو بھارت آ جائے گا۔ 18 کروڑ ہے انڈونیشیا میں، تو 18 بلکہ شاید 20 کروڑ ہے بھارت کے، پھر آئے گا بنگلہ دیش، پھر کہیں ہماری باری آئے گی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر دیکھیے، آپ نے شاید غور نہ کیا، آج دنیا میں اگر کہیں خون بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا۔ بوسنیا میں کس کا خون بہا؟ لاکھوں انسان قتل ہوئے، ہزاروں کی عصمت دری ہوئی۔ کوسوو میں کون مارے گئے؟ چچنیا میں کون مارے جا رہے ہیں؟ صومالیہ میں کون مارے گئے تھے؟ 50 برس سے کشمیر اور فلسطین میں کون مارے جا رہے ہیں؟ افغانستان میں کون مارے گئے؟ عراق میں کون مارے گئے؟ فلپائنز میں کون مارے جا رہے ہیں؟ اور اب تو آپ کو معلوم ہے تھائی لینڈ میں بھی مسلمان مر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک اہم سوال ہے جو آپ میں سے ہر شخص کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ عزت ہے کافروں کی۔ عیسائی کون ہے؟ کافر۔ یہودی کون ہے؟ کافر۔ ہندو کون ہے؟ کافر۔ چینی کون ہے؟ کافر۔ جاپانی کون ہے؟ کافر۔ عزت ہے تو ان کی ہے، حیثیت کوئی ہے تو ان کی ہے۔ کیا اللہ تعالی، اب 2 امکانات ہیں، یا تو اللہ کفر سے محبت کرتا ہو، اسلام سے نفرت کرتا ہو، مانیں گے اس کو؟ نہیں۔ یا پھر اللہ عاجز ہے، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو عادل بھی ہے، عدل کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور کے رگوں میں چلنے والے خون سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار بیٹھ کر شام کو پیتا ہے۔ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب۔ یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں، دہقانوں کی، کاشتکاروں کی، ہاریوں کی قسمت خراب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو عادل نہیں ہے، یا تو قادر نہیں ہے؟ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو اللہ، اے اللہ تو محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے محبوب ہیں، ہم ان کی امت ہے، نام لیوا ہے۔ یہ کب وقت تو مانگتے نہیں ان کو، غلبہ ان کا، شہرت ان کی، دبدبہ ان کا، طاقت ان کی، تعلیم ان کی، ٹیکنالوجی ان کی، کیوں ہے؟ دیکھیے، سوال جب کرتے ہیں تو پھر آدمی کا ذہن کھلتا ہے۔ پہلے جواب پر خود سوچیں۔ یہ بڑا طریقہ ہے، فطری طریقے تعلیم ہے۔ حضور پوچھا کرتے تھے پہلے سوال، مثلا آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا جو ہم میں سے کوئی ہوتا دیتا؟ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی،
پنڈ کے پنڈ نمازوں کے اور پنڈ کے پنڈ روزوں کے، اور ہر سال کا عمرہ اور ہر سال کا حج، لیکن وقد شتم ھذا، اس شخص کو گالی دی تھی اس نے، واکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کر گیا تھا، فلاں کو دھوکہ دیا تھا، بہنوں کی وراثت کھا گیا تھا۔ اب سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرا یہ کیا، اللہ اس نے میرا یہ کیا۔ اچھا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی وہاں ہے نہیں، کوئی گولڈ کرنسی ہو یا کوئی یورو ہو یا کوئی ڈالر ہو تو ہے نہیں، اعمال ہے۔ تم یہ دیکھی اس کی لے جاؤ، تم روزے لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم حج لے جاؤ، پھر بھی باقی رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تم اپنے حصے کے فلاں گناہ ڈال دو اس کے کھاتے میں، تم فلاں گناہ ڈال دو، اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے، وہ ہے مفلس۔ تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے، پہلے سوال کرو۔ میں نے سوال کیا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کیوں ذلیل؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بھائی اب اس کی وجہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں براہ راست اگر بات کر دوں گا تو آپ کو بری لگے گی، یو ول بی offended، لیکن خوشترا باشد کے سبلے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کسی اور کی بات کے حوالے سے بات کی جائے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے ہم پہلی امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی، بنی اسرائیل۔ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ کی امتی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں قرآن دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، شریعت محمد کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی، اور شریعت ان کو دی گئی شریعت موسوی۔ اس امت کے بارے میں قرآن میں 4 دفعہ یہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ 2 دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی، 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی، 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ تو کس کی آیت ہے؟ قرآن 2 مرتبہ اور آیا، لیکن پھر اسی امت کے بارے میں آ گیا اسی سورہ بقرہ میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ کیوں؟ اب اس کا جواب سمجھیے۔ جو قوم، جو امت اللہ کی کتاب کی حامل ہے، اللہ کی شریعت کی حامل ہے، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہو جاتی ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ اس کا کام کیا ہے؟ شہادت دے اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی، قولاً بھی دنیا کو بتائے یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی ہدایت، عملاً اس پر خود کام کر کے دکھائے، یہ فرض ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے، آپ سوچئے کوئی آپ کا نمائندہ جو ہے آپ کی نمائندگی آپ کے برعکس کر رہا ہے، تو پھر وہ منکروں اور کافروں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، ناپسند۔ ان کا جرم اکیلا ہے، مانتے نہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان سے تو ہم آخرت میں نبٹ لیں گے، جہنم تیار ہے۔ تم کہتے ہو کہ مانتے ہیں پھر نہیں مانتے، تم گاتے ہو لہک لہک کر سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اور پھر اس نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا ایک دفعہ، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ دس از دی پریکٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔